السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان یعنی سورۃ فرقان کی آخری رکوع اس کے چند آیات ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقت پر ختم کر سکوں، ایک طویل گفتگو ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے متعلق ابتدائی کلام میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمان کے بندے یعنی اپنے بندے کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ قرآن میں جو ہے جا بجا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں چند احکامات نازل کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پیارا یہ آیات ہے۔ انشاءاللہ میں ایک ایک آیت کر کے اس کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ارشاد ربانی یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، عبد کے معنی آتے ہیں قرآن میں بندے اور غلام کے بھی آئے ہیں۔ اب چونکہ غلام بھی بندہ ہے اور یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے عبداللہ، اور اپنے تاغوت بن کے استعمال ہوا ہے عبد الطاغوت، یعنی وہ لوگ جو شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں انہیں عبد الطاغوت فرمایا ہے، یعنی یہ شیطان کے غلام ہے، میرے غلام نہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ استعمال نہیں کیا ہے۔ دیکھیے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے۔ یہ کون ہے رحمان کے بندے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی صفات کے نام ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا نام اگر کوئی ہے تو قرآن کے سب سے زیادہ جو نام آیا ہے وہ رحمان آیا ہے۔ سورہ مریم میں تو کئی جگہ آیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے نہیں رحمان کے بندے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ رحمان جب مہربان ہے تو پھر میرے بندے بھی لوگوں پر مہربان ہونا چاہیے، وہ لوگوں پہ شفقت کرنا چاہیے اور ان کے لیے جو ہے رحم دلی اور ان کے لیے نثار اور قربانی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ وہ میرے بندے ہیں اور ان کی جو کیٹیگری ہے یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، ان کا طریقہ کیا ہے دنیا میں یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین میں جو ہے بہت نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نرمی سے مراد کیا ہے؟ نرمی سے مراد یہ ہے یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ کسی کا برا نہیں چاہتے، یہ کسی کو برا نہیں ہوتے، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہ فتنہ فساد نہیں بچاتے، یہ اصلاحی کام کرتے ہیں، زمین پہ بہت ہی نرمی سے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے اشراف ہوتے ہیں یہ لوگ۔ علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور یہ جب جاہل کا لفظ آیا ہے، یہ جہل کا جو لفظ ہے عربی میں یہ علم کے مخالف لفظ ہے۔ جہل کے معنی ہم عموماً جاہل کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ انتہائی جو ہے نا بدتمیز یا پھر دوسرا جسم کا ایسا نہیں۔ جہل کا مطلب یہ ہے کہ لا علم، قرآن میں سے صحیح معنی لا علم، ایک ہوتا ہے علم والا عالم اور اس کے جو مد مخالف ہوتا ہے وہ ہے جاہل۔ جاہل کوئی برا لفظ نہیں ہے بلکہ لا علم ہے یعنی ان ایجوکیٹڈ۔ تو یہ جب ان سے ملتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب یہ لوگ
مخاطبت کرتے ہیں، بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تمہارا۔ یہ سلامتی جو ہے علیحدگی کی ہے۔ جب کبھی مطلب کیا ہوا یہ آیت میں جب کبھی اہل ایمان لوگ اللہ کا پیغام، دعوت و تبلیغ جب ان لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں اور جب بات جو ہے بگڑنے لگتی ہے، بحث و تکرار کی شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ تو ظاہر ہے اس آیت کا تعلق دین سے ہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام یہی کام کرتے تھے۔ جب کبھی ان سے جاہلوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بحث تکرار نہیں کرتے، بات کو طول نہیں دیتے، بات بڑھاتے نہیں، بات کو وہی ختم کرتے، پھر بعد میں جو ہے بات کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ قالوا سلاما، یعنی بھائی تم اپنی جگہ رہو، میں اپنی جگہ رہتا ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ایمان والے بندے، رحمان کے بندے وہ ہے جب لغویت کا سامنا ہوتا ہے تو اعراض کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، بحث تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلے کا ایک دن ہے قیامت، اس میں اچھے برائی کا جو ہے نا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، پھر وہی لفظ آیا ہے سلام علیکم، یہ سلام علیکم وہی سلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، خالہ سلام علیکم۔ بحث جب کر رہے تھے بابا کہ وہ تجھے سچا کر دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیکم، کہ اے ابا سلام، یعنی آپ اپنا راستہ لیجیے، میں اپنا بات ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور یہی حکم اللہ کے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام میں دیا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکان مکہ، یہ منکرین حق اگر آپ سے بحث تکرار کر رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں، تو آپ کا کام نہیں ہے بلکہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری آیتوں میں یہ جب یہ بحث تکرار کر رہے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو تو ہم قرآن دیے ہیں، علم دیے ہیں اور سارا جہاں کا علم دیے ہیں، لہذا آپ کا کام کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چاہے وہ سوچو بلکہ اعراض کرو، وہاں سے اٹھ جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر دوسری ٹاپک اگر یہ شروع ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر بیٹھیے، ورنہ وہاں سے چلے۔ ہوگا کیا؟ جب دین میں وغیرہ میں بحث تکرار ہوتی ہے تو وہاں پر ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ وہ ہارنا نہیں چاہتا، اس میں ہوتا کیا؟ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ سننے سے پہلے انکار مت کرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، وہ تمہارے فائدے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، اچھی بات ہے، خراب بات ہے، پہلے دیکھو، سوچو۔ آج ہمارے پاس سب سے زیادہ بحث تکرار کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے دین، ہوٹلوں پہ کوئی، روڈوں پہ کوئی، چبوتروں پہ کوئی، اور اس پہ کوئی بھی فریق ہارنا نہیں چاہتا۔ جس کو معلومات ہے وہ تو ہے ہی، اور جس کو نہیں ہے وہ بھی جو اس میں شامل ہو جاتا، اور کسی طرح وہ ہارنا نہیں چاہتا۔ لہذا جو ہے نا حکم ہو رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے۔ ادفع بالتي هي احسن، برائی کو اچھے طریقے سے ڈالنا ہو، یہ دیا جا رہا ہے حکم۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ایسا کریں گے تو آپ کے اور جس کے درمیان میں دشمنی ہے وہ آپ کے نرم رویے کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بڑے صبر والوں کا کام ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے کام، یہ بڑے جو ہے نا صبر اور مادہ والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، دیکھیے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے جو ہے اچھے طریقے سے بات کریے، لوگوں کو بتائیے کہ لوگوں سے نرم رویے سے بات کریے۔ کیوں؟ ان شیطان یذرب بینہم، یہ دونوں بھائی کی وجہ سے شیطان دشمنیاں لا دیتا ہے۔ ان شیطان کانا للانسان عدوا مبینا، اور شیطان کا کام یہ ہے انسانوں میں لڑا دے۔ یہ خاندان الگ، تعلقات الگ، دوستانے الگ، جماعتیں الگ، مساجد الگ، اور جو ہے نا یہ فرقے واریت کا شکار، یہ سب سے بڑا ذریعہ یہ اسی وجہ سے ہے۔
یہ سمجھنے اور سمجھانے کے جو طور طریقے ہم اپنائے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے نا غلطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 سورہ فرقان، رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے کیسے ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں قیام میں، سجدوں میں۔ راتیں کہاں بسر ہو رہے ہیں؟ روڈوں پر نہیں، چبوتروں پہ نہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹا نہیں، مسخرے پرے میں نہیں، ڈراموں میں نہیں، ٹی وی سیریلوں میں نہیں، بلکہ اگر رحمان کے بندے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جن کو یقینی طور پر جنت ملنے والی ہے، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ صبح یعنی اپنی راتیں جو ہے نا قیام میں اور جو ہے نا سجدوں میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر ہو رہی ہے دیکھیے 65۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، ہٹا دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساتھ مستقر و مقامہ، اور جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اکثر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں یہی بات ہے دیکھیے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ اس میں بھی یہی ہے، رحمان کے بندوں کی جو دعا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جب جہنم میں انسان جاتا ہے تو پھر وہ نکلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو کوئی بھی اللہ کے پاس مجرم بن کے آئے گا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جیے گا نہ اس میں مرے گا۔ یہ جلدی کا امتحان ہے، دنیا کی امتحان۔ اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ ان احکامات پہ عمل کریں گے تو برابر جنت ملے گی۔ قرآن کے سورۃ انبیاء کی ایک آیت ہے، لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسی قرآن نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تم عقل استعمال کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کے تناظر میں دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہمارے آخرت کا انجام کا پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جنتیوں کی جو لسٹ بیان کی گئی ہے اس میں ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اگر وہ اوصاف ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم جنت کے ہیں۔ جہنمیوں کی بدکاروں کی لسٹ بیان کی گئی ہے قرآن میں، دیکھو تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہارا اپنا مقام ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ لسٹ دیکھو، اگر وہ لسٹ میں جو ہے اگر ہم ہیں، برائیوں کے لسٹ میں ہم ہیں، تو پھر وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کیا ہوتا وہاں کیا ہوتا نہیں، یہی رزلٹ بتا دیتا آپ کو قرآن کا مشہور حدیث ہے نا مسلم کی، القرآن حجت لک او علیک، بے شک قرآن جو ہے یا تو تمہاری طرف دلیل کرے گی یا تمہاری مخالفت کرے گی، قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت قائم کر دے گی۔ یہ آئینہ ہے، قرآن کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنی شکل لے سکتا ہے، اور وہ شکل قرآن صاف طور پہ بتا دیتا ہے کہ کس مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا مقام ہے ہمارا، اس وقت موقف کیا ہے۔ اگر ہم جو ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے آنکھوں سے جو ہے دیکھ سکتا ہے، ولو القی معاذیرہ، بلکہ انہیں اپنے آنکھوں پہ پردے ڈال رہا ہے، جان بوجھ کے غلط راستے میں مل جا کے اس کا گمان، اس کا شیطان اس کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، بہت صحیح راستے میں جا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ قرآن اصلی چہرہ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 67 سورہ فرقان، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو جو ہے نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ بخیلی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وکانا بین ذالک قواما،
یہ ان دونوں کے درمیان میں ان کی زندگی ہوتی ہے. ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، وہ مال ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ بطور امانت اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہ مال رکھا ہے. ہم خطہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھ لیں جن کے رکھے یہ مال ہمارا ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتا، کسی کے ساتھ نہیں آیا. ماضی میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، دولت میں گزرے ہیں، وہ خالی آتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان رحمان کے بندے کون ہیں؟ وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور محتاجوں کا حق ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 60 ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. حکم ہو رہا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ والذین، یہ وہ لوگ ہیں لا یدعون، نہیں پکارتے، کسی سے مدد نہیں لیتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ آخر، کسی دوسرے کو معبود سمجھ کے، خدائی اختیارات دے کے کسی دوسرے کو اللہ کے سوا نہیں پکارتے رحمان کے بندے. پھر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ رحمان کے بندے کسی کو بھی قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے بھی حکومت کریں گے. ہم نہیں، ہمارے اختیار کے لیے قتل کا مطلب بھی ہم قتل نہیں کر سکتے ہیں، حکومت کا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پہ فرض کیا گیا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے خود کو چاہیے وہاں پر ایسا قانون نافذ کرے. ورنہ جو ہے آج حیدرآباد میں جو قتل غارت دی چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ 2 مہینے 3 مہینے میں باہر نکل کے آ جا رہا ہے، پھر قتل کر رہا ہے، پھر آ جا رہا ہے. یہ ایسے جو ہے قوانین سے قتل رکنے والا نہیں. آپ چاہے خود بھی کر لو، قرآن جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تم بدلے میں اس کو قتل کیا کرو تو پھر یہ رکتا ہے. قرآن جو بتا رہا ہے یہ عمل اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بندوں کے لوگوں کے اس سے واقف ہے، وہ طریقہ کار سے. لہذا اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اس میں جب تک عمل نہیں ہوگا قتل نہیں رکے گا. اور قاتل کو یہ نہیں معلوم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے نا قتل کرنے کے بعد وہ جو ہے نا کامیاب ہو جائے، کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ کی جہنم ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی بھی ایمان والے کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ دیکھیے جو الفاظ ہے، خالدًا، ہمیشہ کی جہنم ہے. فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس کے اوپر بڑا غضبناک ہوگا. پھر وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر لعنت بھیجے گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن اللہ بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ قتل کر کے ختم ہو گئی بات، نہیں. وہ توبہ پھر جو ہے نا کسی کی زندگی واپس نہیں لا سکتی، کسی کا گھر نہیں بسا سکتی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، انجام سے بے خبر ہے، اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ قتل کا انجام کیا ہے. یہ فساد پھر اس کے مورد ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بتاتا ہے، آیت نمبر 33 سے لکھیے آپ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے یعنی اسلام قائم کرنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد کریں. أَن يُقَتَّلُوا، ان کو دردناک طریقے سے ختم کرو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور یُصَلَّبُوا، یا ان کو سلیب پھانسی دے دو. اور تُقَطَّعَ أَیْدِیہِمْ وَأَرْجُلُہُم مِّنْ خِلَافٍ، یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سے کاٹو. اور يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو شہر بدر کر دو، دڑی پکڑ دو، نکال دو. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ جو حکومت ستا دیں گی، یہ ستا
جو ہے دنیاوی سزا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. یہ تو دنیاوی سزا ہے. آج اسلامی ممالک میں جو سزائیں دے رہے ہیں, چرس کے, گانجے کے, لوٹ مار کے, ڈکیتی کے, قتل کے, زنا کے, یہ اسی آیت کے ذمن میں دے رہے ہیں. یہ زمین میں جو فساد مچاتے ہیں, یہ جو ہے اس کے ذمن میں, اسی آیت کے ذمن میں جو ہے یہ سزائیں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بڑے گناہ ہیں. یہ شرک کے بعد لا یدنا ماننا, شرک کے بعد یہ ہے. شرک میں بھی یہ ہے کہ اگر انسان لا میں کچھ کر لیا ہے, بعد میں معلوم ہو گیا توبہ ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. اگرچہ کہ وہ 70 سال کوئی اگر گبر بھی ہے, گجائی بھی ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا, بشرطے کہ وہ گناہ کو سمجھ جائے, توبہ کر لے اور رجوع اللہ ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا حکم ہو رہا ہے, دیکھیے آپ, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب چونکہ جو ہے انسان ہے, دنیا میں آئے ہیں, شیطان ہے, کچھ غلطیاں ہو گئے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پیکیج دے رہا ہے. وہ پیکیج کیا ہے؟ ایک آپشن ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ جیسا پتا ہے سورہ زمر میں, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میرے بندوں کو, وہ جو ظلم کرے ہیں, چاہے وہ کسی قسم کا بھی گناہ کرے ہیں, لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ انیبو, دیکھو پلٹ جاؤ, وہ انیبو وہ اسلموا لہو, اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور جو ہے نا اس کے فرما بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ ثم لا تنصرون, اس سے پہلے تمہاری موت آ جائے پھر تم کو توبہ کا موقع نہیں ملے. کیونکہ توبہ جو ہے پلٹنے کا نام ہے. اگر جیتے جی توبہ کر لیے پلٹ گئے, اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں ضرور بخشنے والا, اس میں کوئی شک نہیں. کسے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ, کہ تابہ کا جو لفظ ہے وہ پلٹنے کے لیے آتا ہے, اسی سے توبہ ہے. یعنی اب تک گناہ کر رہے تھے تو پھر توبہ کے بعد وہ گناہ کا راستہ بدل دینا ہے اور وہ راستے سے توبہ کر لینا ہے, پھر اب نیک عمل شروع کر دینا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جو لوگ توبہ کر لیے ہیں, پلٹ گئے ہیں, اللہ من تابا, پھر وہ آمنا, ایمان لا لیے, وہ عمل عملا صالحا, اور نیک عمل شروع کر دیے, تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ہم ان کے جو گناہ تھے ابھی تک کے اس کو نہیں پوچھیں گے, قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے, اور پھر ان کو ایسی جو توفیق دیں گے کہ وہ اب تک گناہ کی طرف مائل تھا ان کا دل و دماغ, وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے, نیکی کے راستے میں چلنا شروع کریں گے. ہم یہ توفیق دیں گے ان کو, وہ ثابت قدم رہیں گے نیکی پر. یہ کون ہے؟ ایک آپشن دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اب تک گناہ گار تھے, غلط راستے پہ تھے, گمراہی پہ تھے. اس کے بعد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھیے کہ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے تو بے شک وہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. یہ سورہ فرقان کے آیتیں ہیں جو میں لگاتار آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. اس کی ابتدا جو شروع ہوئی ہے وہ عباد الرحمان, یعنی میرے رحمان کے بندے, ان کے یہ اوصاف ہونا چاہیے. اگر یہ اوصاف ہے تو پھر ہم رحمان کے بندے ہیں. اگر یہ اوصاف نہیں ہے, ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں, تو پھر یہ عباد الرحمان نہیں ہے بلکہ ابداً طاغوت ہے. اس کے بعد حکم ہو رہا ہے آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے, قسم نہیں کھاتے, پھرانے کے لیے وعدہ خلافی نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب کبھی جو ہے نا بےہودہ باتوں کی طرف ان کہیں پر سنائی دیتی ہے یا پر کہیں پر جو ہے کہا جا رہا ہے تو اسے اعراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں.
मतानत के साथ गुजर जाते हैं, वहाँ उलझते नहीं, तू मैं नहीं करते हैं। इसके बाद है आयत नंबर 73, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मा व उम्याना। रहमान के बंदे वो हैं जो उनके सामने आयत पढ़कर सुनाई जाती है, अंधे और बहरे होकर नहीं। ये तमसील दे रहे हैं अल्लाह ताला, अंधे और बहरे का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सुनी अनसुनी नहीं करते। आज हमारा सबसे ज्यादा अल्लाह माशाअल्लाह यही वतीरा है, कुरान के आयतों से भी हमारा दिल कभी काम नहीं उठता, सख्त से सख्त वहीदे हमारे ऊपर से चले जाते हैं, देखा जाएगा वहां का मसला है वहीं पर देखा जाएगा। क्यों? दिल हमारा जो है मोह क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए जब अल्लाह ताला के हुदूद हम पार कर देते हैं, हद तजावुज कर जाते हैं, तो फिर अल्लाह का जो कानून है, फलम्मा राहू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, जब तुम अल्लाह से दिल टेढ़े कर लेंगे, अल्लाह भी तुम्हारा जो है ना दिल को फेर देगा, खत्म। फिर वल्लाहु ला यहदी कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये वही बात है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा। ये करेंगे ये तीन हिदायत के दरवाजे, आँख कान अकल, जब इस हक के लिए कुरान के आयत सुनाने के बाद दिल मोह नहीं होगा, सुनते बस सुनी करके निकल जा रहे, तो फिर इन चीजों पे जिसे सुने थे, समझे थे, देखे थे, मोहर लगा देंगे। अब जब मोहर लग गई तो फिर बड़े से बड़ी वही भी फिर जो है ना काम नहीं करती है। इसके बाद हुक्म है आयत नंबर 73, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रहमान के बंदे कौन हैं? जब वो अपने घरों में होते हैं, जब अल्लाह से दुआएं करते हैं, तो सबसे पहले जो दुआएं हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अता कर, हमारी बीवियां, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। मुत्तक़ी बने तो इमाम बनेंगे ना, तक़वा फरीज़ा की है। तो बीवी बच्चों के लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं, हम हमारी औलाद के लिए कभी हिदायत की दुआ नहीं करते, बीवी के लिए भी कभी हिदायत की नहीं करते, बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं कि दीन की बात बीवी बच्चों के सामने बोलने के लिए भी शर्माते हैं। नहीं, जो कुछ सुने बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अल्लाह के रसूल फरमा रही, एक बात भी अगर तुम्हारे तक पहुंच गई है, तुम दूसरों तक पहुंचाओ, तुम बयान करो। उसके बाद आयत नंबर 75, उलाइका युज़ाउनल गुरफता बिमा सबरू। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही जो सिफात बयान किए गए हैं, यही जो रहमान के बंदे हैं, इनके लिए आलिशान जो है ना महिला दिए जाएंगे। ये किस लिए? बिमा सबरू, जो हक की निशान तबलीग के लिए ये जो सब्र किए हैं, उलझे नहीं, दीन पेश कर रहे हैं, उसने अखलाक से पेश कर रहे हैं, उसके सिले में इनको आलिशान जो है ना बात दिए जाएंगे। जब फरिश्ते के पास आएंगे तो अदब और ताज़ीम के साथ उनको सलाम किया करेंगे। अब इसके खालिदीना फीहा हसनत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कामयाबी मामूली कामयाबी नहीं है, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, सबसे बड़ी कामयाबी है। पूरी दुनिया के भी आप प्रेसिडेंट बन गए तो वो कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, एक दिन आपसे दुनिया छूटने वाली है। लेकिन ये बता रहे हैं कि देखिए आप खालिदीना फीहा, इसमें हमेशा रहेंगे, हसनत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा, बेहतरीन ठिकाना है रहने के लिए, बेहतरीन जगह बना है। अब आयत खत्म हो रही है, आखिरी आयत है, देखिए आप 77, कुल मा याबऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। ये सिफात पूरे रहमान के बंदे बताते हुए आयत का इख्तिताम कहाँ हो रहा है? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, कुल मा याबऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, के बताओ ऐ मेरे बंदो, आप बोलिए कि मेरे रब को जो है कोई तुम्हारी परवाह नहीं है। याबऊ बिकुम रब्बी कब लौला दुआउकुम, अगर तुम मुझसे दुआ नहीं करते, नहीं मानते, तो तुम्हारे रब को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। क्यों? अल्लाह ताला गनी है, हम सब मोहताज हैं, वो एक मददगार है, बाकी हम सब तलबगार हैं। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम अगर अल्लाह से दुआ नहीं करते तो तुम्हारे रब को भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। फक़त कज़्ज़बतुम, अगर तुम अल्लाह से नहीं मानेंगे तो उसको झुठलाएंगे। फसौफ़ा यकूनु लिज़ामा, इसकी सज़ा तुमको जरूर मिलने वाली है। देखिए
یہ کس کی آیت کی تائید میں ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب فرماتا ہے تم اپنے رب سے مانگو وہ تمہاری ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہے, تمہاری دعا قبول کرے گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي, جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے, عن عبادتی, دعا عبادت ہے, الدعاء هو العبادہ, اس لیے عبادت کا لفظ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے کیا انجام ہے, سیدخلون جہنم داخلین, ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. وہ آیت کا بھی وہی مطلب تھا جو 77 کا, اور یہ سورہ مومن آیت نمبر 7 ہے, اس میں بھی ہے ان قریب جہنم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن پر عمل کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں